سورہ آل عمران 17واں رکوع آیت نمبر 81 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے رب نے پورا حضور کا میلاد بیان فرما دیا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، یہ کائنات ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ زمین ابھی پیدا نہیں کی ہے، یہ آسمانوں کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رب اپنے محبوب کا میلاد منا رہا ہے۔ اب اس میلاد کا ذکر کر کے محبوب کو یاد دلا رہا ہے۔ پہلے ترجمہ سنیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے میرے حبیب یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ فرما رہا محبوب ذرا اس وقت کو یاد کرو اے میرے حبیب کہ جب ہم نے تیری خاطر عالم ارواح میں تمام نبیوں کو جمع کیا تھا، تمام پیغمبروں کو جمع کیا تھا۔ رب کائنات عالم ارواح میں منعقد ہونے والی محفل کی اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے۔ اے میرے حبیب ذرا یاد کرو، اے میرے پیارے ذرا یاد کرو کہ جب ہم نے تیری خاطر تمام نبیوں کو جمع کیا تھا، تمام پیغمبروں کو جمع کیا تھا، تمام رسولوں کو جمع کیا تھا، تمام پیغمبروں کو جمع کر کے، تمام رسولوں کو جمع کر کے ایک شاندار محفل کا انعقاد کیا تھا، ایک شاندار محفل کا انعقاد کیا تھا، اہتمام کیا تھا، اور اس محفل میں تمام پیغمبروں سے تیری نبوت پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا، تیری نبوت پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا۔ کیسے وعدہ لیا تھا، کیسے عہد لیا تھا؟ سنیں، رب کائنات نے تمام نبیوں کو جمع فرما کر، تمام رسولوں کو جمع فرما کر، تمام پیغمبروں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ رب کائنات تمام انبیاء سے فرما رہا ہے، تمام رسولوں سے فرما رہا ہے، ابھی آدم نہیں آئے ہیں، ابھی موسیٰ نہیں آئے ہیں، ابھی ادریس نہیں آئے ہیں، ابھی کوئی نہیں آیا ہے، ابھی تو عالم ارواح میں حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، ابھی دنیا پیدا نہیں کی گئی ہے، اس سے پہلے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اب رب فرماتا ہے اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں رسالت دے کر بھیجوں گا، میں تمہیں نبوت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، مگر اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم میری ذات سے ایک عہد نہیں کر لیتے، اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم میری ذات سے ایک وعدہ نہیں کر لیتے۔ انبیاء کرام نے عرض کیا اے پروردگار وہ کون سا ایسا وعدہ ہے، وہ کون سا ایسا عہد ہے جو تو ہم سے اتنے اہتمام کے ساتھ لے رہا ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ لے رہا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ وعدہ یہ ہے میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں کتاب دے کر بھیجوں گا، رسالت دے کر بھیجوں گا، حکمت دے کر بھیجوں گا، نبوت دے کر بھیجوں گا، ایک ایک کر کے بھیجوں گا۔ پہلے آدم و حوا کو بھیجوں گا، پھر آدم و حوا سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر کسی قوم کی طرف، پھر کسی قوم کی طرف شیس کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف ادریس کو بھیجوں گا، پھر کسی قوم کی طرف ہود کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف نوح کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف سمود کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف شعیب کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف الیاس کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف یونس کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف یوشع کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف لوط کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف داؤد کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف سلیمان کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف ایوب کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف ابراہیم کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف اسماعیل کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف اسحاق کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف یعقوب کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف یوسف کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف دانیال کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف موسیٰ کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف ہارون کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف زکریا کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف یحییٰ کو بھیجوں گا، کسی قوم کی طرف عیسیٰ کو بھیجوں گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہر پیغمبر کو بھیجتا رہوں گا، کسی کو ایک شہر کے لیے بھیجوں گا، کسی کو ایک ملک کے لیے بھیجوں گا، کسی کو ایک محدود زمانے تک کے لیے بھیجوں گا، اور جب میں تم سب کو بھیج دوں گا اب آگے رب فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، پھر جب میں تم سب کو بھیج دوں گا تو سب سے
آخر میں اپنے اس محبوب کو بھیجوں گا جس کی خاطر میں نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ میں تمہیں باری باری پہلے اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم میرے بندوں کو خوشخبری دیتے رہو، تاکہ تم میرے بندوں کو خوشخبری دیتے رہو، میرے محبوب کے آنے کا اعلان کرتے رہو، میرے محبوب کے آنے کا چرچا کرتے رہو، میرے محبوب کے آنے کی بشارتیں دیتے رہو، تاکہ تم میرے بندوں کو میرے محبوب کے آنے کی خبر دیتے رہو۔ میں تمہیں اپنے محبوب کے استقبال کے لیے پہلے بھیج رہا ہوں، میں تمہیں اپنے محبوب کے استقبال کے لیے پہلے بھیج رہا ہوں، میں تمہیں مبشر بنا کر بھیج رہا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بھیج رہا ہوں، اپنے محبوب کا استقبال کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور جب میرا محبوب آئے گا تو وہ مصدق بن کر کے آئے گا، اور جب میرا محبوب مصدق بن کر کے آئے گا وہ تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، تمہاری حکمت کی تصدیق کرے گا۔ تو جب میرا محبوب آ جائے تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق کر دے، تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کر دے، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جو محفل جو میں نے جس کام کے لیے یہ منعقد کی ہے، اب بڑی خاص بات آ گئی ہے، فرمایا اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ جو ضروری بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جب میرا محبوب آ جائے اور ساری چیزوں کی تصدیق کر دے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اس وقت اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر کے میرے اس محبوب کی نبوت پر ایمان لے کر کے اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر کے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، اپنی کتاب و حکمت کو چھوڑ کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے میرے محبوب کی مدد کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ قرآن ہے۔ حضور آئے نہیں ہے، محفل پہلے سجی ہوئی ہے، حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اب یہ محفل ہو منعقد ہوئی، یہ ذکر ہو گیا، رب نے فرمایا اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ پھر آگے رب کیا فرماتا ہے؟ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ غور کر، کیا تم نے اقرار کیا؟ انبیاء کرام کی جماعت ہے، رب کا حکم ہے، سر گردن جھکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود رب کیا فرماتا ہے؟ کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا مولا ہم نے اقرار کیا، مولا ہم نے اقرار کیا۔ بات یہی ختم ہو جانا چاہیے تھی، بات پوری ہو گئی، وعدہ لیا، اقرار کیا، اقرار کرایا، اقرار کر لیا، بات مکمل ہو گئی۔ اب کون تھا جو رب کے فرمان کو ٹال دیتا؟ لیکن نہیں، یہ بات عظمت مصطفیٰ کی ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ فَاشْهَدُوا، یہ جو کچھ محفل میں ہوا ہے ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ کیسے گواہ ہو جائیں؟ اے آدم تم شیس پر گواہ ہو جاؤ، اے شیس تم ادریس پر گواہ ہو جاؤ، اے ادریس تم ہود پر گواہ ہو جاؤ، اے ہود تم نوح پر گواہ ہو جاؤ، اے نوح تم الیاس پر گواہ ہو جاؤ، اے الیاس تم شعیب پر گواہ ہو جاؤ، اے شعیب تم سمود پر گواہ ہو جاؤ، اے سمود تم لوط پر گواہ ہو جاؤ، اے لوط تم یوشع پر گواہ ہو جاؤ، اے یوشع تم سلیمان پر گواہ ہو جاؤ، اے سلیمان تم یونس پر گواہ ہو جاؤ، اے یونس تم دانیال پر گواہ ہو جاؤ، اے یونس تم داؤد پر گواہ ہو جاؤ، اے داؤد تم ایوب پر گواہ ہو جاؤ، اے ایوب تم ابراہیم پر گواہ ہو جاؤ، اے ابراہیم تم اسماعیل پر گواہ ہو جاؤ، اے اسماعیل تم اسحاق پر گواہ ہو جاؤ، اے اسحاق تم یعقوب پر گواہ ہو جاؤ، اے یعقوب تم داؤد پر گواہ ہو جاؤ، اے داؤد تم عیسیٰ پر گواہ ہو جاؤ۔ اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھنا تم ہی آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو، بات محبوب کی ہے، بات محبوب کی ہے۔ فرمایا تم تو ایک دوسرے کے آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں بے شک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ تو عالم ارواح میں رب کائنات نے جس محفل کا انعقاد کیا، اس محفل میں خطاب فرمانے والا خود رب کائنات ہے، خطاب فرمانے والا خود رب کائنات ہے، اور
सुनने वाले अंबिया किराम की ज़ात है, सुनने वाले अंबिया किराम की ज़ात है, और जिसकी शान बयान हो रही है वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात